أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ آیت بیماری سے پہلے سے پڑھی جا رہی ہے، اور بیماری سے پہلے اس پر کافی سارا بیان ہو چکا، لیکن وہ مجھے بھولا ہوا ہے اور آپ کو بھی بھولا ہوا ہے، تو اس کو میں شروع کیا تھا کہ آپ اس کی جو طے ہے اور حقیقت اور گہرائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر۔ اس کے لیے تمہیدی طور پر گزشتہ ایک مثال شروع کی گزشتہ جمعے کہ ایک خام مال ہوتا ہے اور ایک بنا ہوا مال ہوتا ہے۔ خام مال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اس کی خاص قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور جب اسی مال کے اوپر محنت لگتی ہے، جان مال وقت لگتا ہے، تو پھر اس کی ویلیو قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں خام مال کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو خام مال ہے وہ انسان ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس خام مال پر جب محنت نہیں ہوتی تو یہ بگڑا ہوا مال، بگڑا ہوا انسان پوری دنیا میں فتنے فساد کا، قتل و غارت کا، بدامنی کا، دہشت گردی کا، پریشانیوں کا، مصائب کا، آفات کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو بگڑے ہوئے انسان ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بر و بحر ہر جگہ فساد مچا ہوا ہے، اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں بخوبی اس کو۔ اور جب کسی انسان پر محنت ہوتی ہے اور یہ بن جاتا ہے تو اس کے بننے کے بعد دنیا امن چین سکون کا ایک گہوارہ بن جاتا ہے، جس کی نظیر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، خاص کر ہمارے آقا کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا ایسا بگڑا ہوا معاشرہ جو بات بات کے قتل و غارت گری کرنے والے تھے۔ 23 سال کے قریب عرصے میں آپ نے اس خام مال کی محنت کی اور اس کو ایسا بنایا
کہ برس برس گزر جاتے، کوئی جرم کرنے والا ہوتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے واقعہ سنا، تو بنی اسرائیل کا بھی ہے، کسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کو انہوں نے چیف جسٹس بنایا تھا، قاضی قضا، اور ایسا امن، ایسا چین، ایسا سکون کہ پورا سال گزر گیا، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق بھی بڑے حیران، سال کے بعد ایک مقدمہ آیا، اور وہ مقدمہ بڑا عجیب تھا۔ میں نے بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے واقعے میں وہ پڑھا ہے، لیکن اس بزرگ نے جو ہے نا حضرت عمر فاروق کا بیان کیا، مقدمہ یہ آیا، ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی جس پر زمین بیچی پیسے دے دیے، اب اس نے وہاں کاشتکاری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کھدائی کی، تو وہاں سے پرانا خزانہ نکالا، وہ خزانہ اٹھا کر کے زمین کے مالک تک لے آیا کہ بھئی میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ خریدا نہیں تو آپ کا ہے، یہ آپ لے لیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، زمین جو بک گئی تمہیں پیچھے کیا رہ گیا، یہ تیرا ہے، اپنے کام لے لو۔ دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک لینے پر اصرار کرے اور ایک انکار پر اصرار کرے۔ ہیں ایسے آج کل کچھ لوگ، آج کل تو استثناء چاہتے ہیں۔ آخر جب وہ دونوں نہ مانے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک سے پوچھا، تیرا وہ بیٹا ہے؟ ہاں بیٹا۔ دوسرے سے پوچھا، تیری کوئی بچی ہے؟ میں نے کہا بچی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ان دونوں کا آپس میں نکاح کر کے یہ خزانہ ان کو دے دو، دونوں کو۔ تو ایسا امن کا بخارا بن، دنیا جنت کا نمونہ، ایسے بگڑے ہوئے تو سال ہر سال کی جرم نہیں ہوتا، جرم ہوتا تو مجرم چل کے خود آتا، کوئی پولیس کا محکمہ نہیں، کوئی خفیہ ایجنسی والے ادارے نہیں۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا کا جرم سے رد ہو گیا، خود چل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، آپ مجھے پاک فرمائیں، میرے اوپر شرعی حد جاری کریں۔ اور اسے یہ یقین تھا کہ جس جرم کا میں اقرار کر رہی ہوں اس کی سزا موت ہے، اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اعراض فرمایا، لیکن بڑی جلد توبہ کر لے، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر،
اس زنا کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، شریعت جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو اب چلی جا، جب تیرا یہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو تیرے دودھ کی ضرورت نہ رہے تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ 2.5 سال کے بعد وہ عورت اس حال میں آئی کہ بچہ اس کی گود میں ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ بچہ لے کر کے اس کے خاندان کے کسی فرد کے حوالے کیا۔ بچوں والے جانتے ہیں کہ بچہ جب اتنی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا پر ماں باپ صدقے اور واری جانے کی بڑوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بچوں سے۔ حد جاری ہو گئی، اس کو سنسار کر دیا گیا، شرط جنازہ تیار ہوا۔ یہ سبق تھا کہ ہماری بخاری شریف کے سبق میں گزری ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبیوں کے امام، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، صحابی تھے، کہنے لگے تصلی علیہ وقد دنت یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی چادر پکڑی۔ اللہ کے پیغمبر، آپ نبیوں کے امام ہیں اور اس عورت کا جنازہ پڑھائیں گے جو ظالم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر خاموش ہو جاؤ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نسبت۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ 70 کا جو لفظ ہے یہ عربی کلام میں کثرت کو، زیادتی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، مقصود 70 نہیں ہوتا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں تو تصریح ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ بھائی ہے خام مال، بگڑا ہوا مال۔ جب یہی مال بن جاتا ہے تو پھر فرشتے اس پہ رش کرتے ہیں، اور اگر اس مال پہ محنت نہ کی جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، تو پھر پوری دنیا میں بے چینی، بے اطمینانی۔ اس خام مال کو بنانے پر جو محنت ہے وہ دنیا والے بھی کر رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشین بھی کر رہے ہیں۔ دنیا والوں نے آج کل ایک عجیب محنت کی، کھلاڑی بنانے کی محنت، کیونکہ خام مال کو پختہ بنانے کی کیا ہے؟ پہلے پاکستان کو مسائلستان بنایا، اب پاکستان کو کھیلستان بنایا۔ کھیل صرف تفریح کے لیے ہوتا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہوتے اور تازہ دم ہو کر کے اپنے مقصد میں، جب کھیل مقصد زندگی بن جائے، آمد کا ذریعہ بن جائے، کمائی کا ذریعہ بن جائے،
کھیل نہیں رہتا. قرآن نے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا. عجیب ہماری بدقسمتی ہے. پرانے زمانوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار، بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار، حکمت والے، بصیرت والے. ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا. اس کے ہاتھ میں 10 سوئیاں تھیں. تھوڑے سے فاصلے پر اس نے ایک سوئی کھڑی کی اور ہارون الرشید کو کہا امیر المومنین میں آپ کو ایک کرتب دکھا. اس فاصلے سے اس نے ایک سوئی پھینکی تو جو سوئی کھڑی تھی اس کے ناک کے سوراخ سے وہ سوئی نکلی. دوسری پھینکی، دوسری بھی اسی طرح نکل. تیسری پھینکی، تیسری بھی اس طرح نکل. 10 کی 10 سوئیاں اس نے کھڑی ہوئی سوئی کے ناک کے سوراخ سے نکال. ہارون الرشید اور درباری اس کی اس کمال پر بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے. ہارون الرشید نے کہا اس کو 10 درے بھی لگاؤ اور 10 دینار بھی. درباری نے کہا امیر المومنین کی عجیب و غریب نام ہے. تو ہارون الرشید نے کہا یہ 10 دینار تو اس کی محنت کا انعام ہے، اس کی محنت کی ہے، اور 10 درے اس کو اس لیے لگاؤ کہ اس نے اپنا وقت اور مسلمانوں کا وقت ایک ایسے بیکار کام پر ضائع کیا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. تو ہم بھی خام مال کو بنانے پر لگے. انبیاء علیہ السلام بھی اسی خام مال کو بنانے کے لیے آئے تھے، اور پھر ان کے جانشین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام، ان کی ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو خام مال انسانی ریوڑ کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس پر ایسی محنت کی جائے، اس کے دل میں فکر آخرت بھر دیا جائے، خوف خدا بھر دیا جائے کہ دن کی جلوتیں تو جلوتیں ہیں، رات کی خلوتوں میں بھی اس سے کوئی غلط کام نہ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ جو جواب دہی کا خوف ہے وہ اس دل میں پیدا ہو رہا ہے. یہ محنت ہو رہی ہے اور یہ مختلف انداز سے یہ محنت ہو رہی ہے. جب یہ انسان بن جاتا ہے، پہلے بھی کسی موقع پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، عجیب فرشتے اس پر رش کرتے ہیں. میاں اصغر حسین دیوبندی، مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے تقی عثمانی صاحب کی جو والد والد ہیں، ان کے استاد کہتے ہیں کہ حضرت کے یہاں ان کے گھر میں گیا، کھانا کھایا، نماز کا ٹائم آیا تو میں حضرت کے ساتھ مسجد نماز کے لیے چل گیا.
حضرت کے مکان اور مسجد کے درمیان ایک رنڈی کا مکان تھا. جب اس مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو حضرت نے جوتے اتار لیے اور جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ کے ننگے پاؤں وہاں سے گزر کے چلے گئے. مسجد میں پہنچے, نماز میں واپسی پر میں نے عرض کی حضرت یہ آج آپ نے عجیب کام کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ رنڈی جب تک جوان تھی تو یہ اثر کے بعد بن سور کر کے بیٹھ جاتی تھی, گاہکوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی. اب یہ بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, اب ادھر کو آتا ہوتا نہیں. تو میرے دل میں خیال آتا, میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں ایسے ہی گزرتا ہوں کہ میرے جوتوں کی چاپ سے کہیں اس کے دل میں آس نہ پیدا ہو کہ کوئی آ رہا ہے, اور جب میں آگے چلا جاؤں گا تو اس کی آس ٹوٹ جائے گی. تو ہمیں کیا پڑے گا کسی دوسرے کی امیدوں پر پانی پہنے اس کی آس. جب یہ انسان بنتا ہے نا, خام مال سے پختہ مال بنتا ہے, تو پھر اس کی یہ کہتے اور بدل بن نہیں ہوتا تو پھر وہ کیفیت ہوتی ہے. جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے تھے, ایک واقعہ 2 واقعے رہ گئے تھے. کراچی ایک تبلیغی جماعت گئی, اس نے واپس آ کر کے مرکز میں کارگزاری سنائی کہ ایک سیٹھ کو ملنے گئے. سیٹھ صاحب انہیں بڑی آؤ بھگت کی, چائے مٹھائی ڈھیر لگا دیے, بات چیت بھی ہوتی رہی, ہم سب کو بھی چائے دی, ہم نے بھی مٹھائی کھائی. جب اس کا اپنا نمبر آیا تو اس کا کتا اس کے پاس بیٹھا ہوا, اس نے مٹھائی کی پلیٹ, یہ سچا واقعہ میں ممبر پر بیان کر رہا ہوں اور یہ مرکز میں سنا ہے. مٹھائی کی پلیٹ سے مٹھائی کے 2 دانے اٹھائے اور پہلے کتے کے منہ میں ڈالے. ہم بڑے حیران ہوئے, اس کو کتے سے بڑی محبت ہے. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے پوچھا اور میں بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے, بچوں سے خطرہ ہے کہ کہیں کھانے میں زہر جلا کر کے مجھے چلتا نہ کرے اور سارے مال پر قبضہ نہ. اس لیے میں ہر کھانا پہلے کتے کو کھلاتا ہوں پھر خود. اور پچھلے جمعے جن کی بھی فقیر طریقت کا میں نے تذکرہ کیا تھا, ان کے بیان میں نے سنا پشاور کا ایک افسر تھا, بڑا مال کمایا اس نے, بڑے بنگلے کو تبلیغی جماعت میں وقت لگایا تو اللہ نے سمجھ دی. علماء سے پوچھا کہ اب کیا کروں کہ جو حرام کا اتنا جمع کیا ہوا ہے. علماء نے بتایا کہ کرتے کیا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر صدقے کی نیت کے یہ سارا حرام مال فقراء اور غرباء میں تقسیم کرو, اپنے ملک کو پاک کرو, پھر ممکن ہے کہ تمہاری خلاصی ہو جائے. اگر تم چلے جاؤ کہ مدد تمہارے بچے کریں گے اور بھوگو گے تم. یہ جو میں تم شیئر کرو سچا واقعہ سارے سب کو کتنے پیسے اور پھر اللہ نے اس کو کہاں پہنچایا. اس والد نے اس پر عمل شروع کیا, جیسی عمل شروع کیا تو بیٹے جمع ہوئے, یہ تو سب کچھ اڑا کے چلا جائے گا, سب کچھ تقسیم کر دے. تو بزرگ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر دی.
تحقیقات پر پتہ چلا کہ خودکشی نہیں کی ہے، بیٹوں نے مروایا ہے کہ باپ سب کچھ ضائع کر کے چلا جائے۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس خام مال کو پختہ بنانے کی جو صحیح کوشش ہے انبیاء علیہ السلام والی، صحابہ کرام والی، تابعین والی، تبع تابعین والی، اولیاء اعظام والی، یہ محنت کر کے اس خام مال کو پختہ بنانے کی کوشش کرو، پھر یہ خام مال آپ کی بھی کام آئے گا اور پوری دنیا کے کام آئے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور پیچھے سلسلہ آپ پہ چلتا رہے گا، یہ سارے ثواب کا، آپ کی قبر ٹھنڈی رہے گی، انوارات سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل